مقدس ماہ محرم کے پیش نظر شہر حیدرآباد کے سالار جنگ میوزیم آڈیٹوریم میں علماء، مشائخین، مذہبی پیشواؤں، دانشور قوم، سیاسی رہنما، GHMC اور پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں 10 محرم کے دن پیش آنے والے مشکلات سے اعلیٰ عہدیداروں کو واقف کروایا گیا، جہاں AIMIM کے جنرل سیکریٹری احمد پاشا قادری، MLA مرزا ریاض الحسن افندی، MLC اور انجنی کمار IPS کمشنر آف پولیس حیدرآباد نے شرکت کی۔ سرکل صاحب رہتے ہیں، ACP صاحب رہتے ہیں محرم میں۔ یہاں میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے سے قومی کی جو میٹنگ ہوئی تھی گورنمنٹ کی جانب سے، اس میں ہاتھی کے سلسلے میں کافی تفصیلی گفتگو رہی۔ وہاں پر ایک مسئلہ درپیش آیا، میں اس کی مزید وضاحت نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ جہاں پر اس کی وضاحت کروں، اور بالخصوص اس میرے معروضے میں میری مخاطبت ہمارے کوتوالے شہر صاحب سے ہے کہ کسٹم کو توڑا نہیں جا سکتا۔ جیسے کہ گزشتہ جو حالات ہیں، اس کے سبب 11 بجے سواری علم مبارک بی بی کے علاوے سے برآمد ہوئی تھی، اس سلسلے میں کافی ایک انتشار برپا ہوا کہ 11 بجے کیوں سواری برآمد ہوئی۔ جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک کسٹم ہے، 1 بجے سواری نکلنا ہے، تو اسی طرح جو جلوس میں ہاتھی رہتا ہے، جس پہ سواری علم مبارک ہے، شہزادی کونین ہوا کرتی ہے، وہ بھی سب سے آگے رہنا چاہیے، سامنے رہنا چاہیے، اور جتنے بھی ماتمی دستے ہیں ان کو پیچھے رہنا چاہیے۔ اگر یہ انتظامات اب نہیں ہوئے تو ان فیوچر یہ علم مبارک اصلاً 10 محرم کو نہیں پہنچے گا، بلکہ 11 محرم ہو جائے گی، کیونکہ انجمنی دستے اگر ہاتھی کے آگے رہیں گے تو پھر یہ علم مبارک وقت پر نہیں پہنچے گا۔ اس کا طور طریقہ یہ ہے کہ اصل پر یہ علم مبارک کو ٹھنڈے کیے جاتے ہیں۔ بس ہاتھی کے سلسلے میں مجھے اتنا ہی عرض کرنا تھا۔ اس پر پھر اثر نو ہمارے کوتوالے شہر کو غور کرنا چاہیے کہ ہاتھی کہاں رہنا چاہیے۔ ہاتھی جیسے کہ جب یہاں پر ہمارے چیف منسٹر صاحب کی سواری برآمد ہوتی ہے تو چیف منسٹر صاحب کی سواری کے آگے کوئی نہیں رہنا، پورے انتظامات ہوتے ہیں۔ یہ تو میں بادشاہ گھر کی بات کر رہا ہوں، فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، یہ فاطمہ گھر ہے، یہ بادشاہ گھر ہیں، تو چنانچہ ان کی سواری آگے رہنا چاہیے، اس کے آگے کوئی نہیں رہنا چاہیے۔ بس میں اپنی تقریر کو ایک شاعر کی زبانی چند اشعار پیش کرتے ہوئے آپ حضرات سے رخصت چاہتا ہوں کہ عید قربان جو گزر جاتی ہے، عید قربان جو گزر جاتی ہے، یاد کرب و بلا رلاتی ہے، ہوں گے آباد پھر عزا خانے، شاہ دین کی سواری آتی ہے۔ مل کے سب اہتمام کرتے ہیں، مل کے سب اہتمام کرتے ہیں، غم کا سب احترام کرتے ہیں، غم کا سب احترام کرتے ہیں۔ یہاں پھر ایک حدیث مجھے یاد آ گئی کہ دیکھیں 4 مہینے حرمت کے مہینے، اس کا آغاز 10 ذی الحجہ سے ہوتا ہے، تو جہاں 10 ذی الحجہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے محرم، اس میں امام کہہ رہے ہیں کہ قتل و غارت گری حرام ہے، تو ہم کو چاہیے کہ نہایت ہی پرسکون انداز میں یہ ایام اعضا کو گزارنا چاہیے۔ مل کے سب اہتمام کرتے ہیں، غم کا سب احترام کرتے ہیں، ہندو و مسلم اداکار کے ساتھ، ہندو اور مسلم اداکار کے ساتھ شاہ دین کو سلام کرتے ہیں۔ فوج باطل سے کہا سرور نے، یہاں پہ آپ حضرات کے لیے کہ سرور امام حسین کا نام ہے، تو فوج باطل سے کہا سرور نے، تم میرا راستہ نہ روکو، اگر سوئے ہندوستان چلا جاؤں جا کے پھر لوٹ کر نہیں آؤں، سوئے ہندوستان چلا جاؤں جا کے پھر لوٹ کر نہیں آؤں، ہو مبارک عرب و عجم تم کو، ہو مبارک عرب و عجم تم کو، چین مل جائے گا وہاں مجھ کو، یعنی ہندوستان میں امام حسین کو چین مل جائے گا۔ یہ بزبان امام حسین ہے کہ امام حسین کریں ہو مبارک عرب عجم تم کو، چین مل جائے گا وہاں مجھ کو،
تم ہو حیوان وہاں پر انسان ہے، یعنی ہندوستان میں انسان رہتے ہیں، تم ہو حیوان وہاں پر انسان ہے، وہیں بس جاؤں میرے ارمان ہیں، تم مجھے پیاسا یہاں مانیں گے وہ میری آرتی اتاریں گے، سوچتا ہوں وہیں پر بس جاؤں سوئے ہندوستان چلا جاؤں، جے ہند جے تلنگانہ، بھارت ماتا کی جے۔ جب سے انہوں نے قدم رکھا ہے اس وقت سے محرم منایا جاتا ہے، اور محرم کی تاریخ اسی وقت سے شروع ہوئی حیدرآباد میں، جب سے اس شہر کا نام حیدرآباد رکھا گیا اور جب سے یہاں پر اسلام آیا ہے۔ تو بس میں اپنی بات کو تمام کروں کہ یہ محرم در حقیقت انسانیت سازی کا مہینہ ہے، اور یہ 2 مہینے 8 دن در حقیقت انسان سازی کا کیمپ ہے کہ جہاں انسان بنائے جاتے ہیں۔ ندی طہارتوں کی بہا دی حسین نے، کردار کی سبیل چلا دی حسین نے، جلتی ہوئی زمیں پہ خود رہ کے تشنہ کام، انسانیت کی پیاس بجھا دی حسین نے، انسانیت کی پیاس بجھا دی حسین نے۔ میں بات کو تمام کر رہا ہوں، اور یہ بھی میں کہوں جو صاحب کے اشعار کی زبان سے کہ عالم میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ، قوت ہی زندگی کی رہی ہے گرہ کشا، سر ذوق کا ہمیشہ رہا ہے جھکا ہوا، ناطاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا، طاقت سی شے مگر خجل و بد نصیب تھی، ناطاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی، طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا، تختہ الٹ کے قصر حکومت کو ڈھا دیا، ٹھوکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا، اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا، لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا۔ اگر بات کو میں تمام کرتے ہوئے پھر اشعار کی زبان میں یہ کہوں کہ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق طبع، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان، فکر افسوس یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بہرحال آخر میں یہ کہوں کہ یہ درسگاہ ہے، عبادت بھی ہے، درسگاہ اطاعت بھی ہے، درسگاہ شرافت بھی ہے۔ اس درسگاہ صبر میں خود سر نہیں بنتے، غور سے سنیے، اس درسگاہ صبر میں خود سر نہیں بنتے، رونا جنہیں آ جاتا ہے پتھر نہیں بنتے، جو اشک بہاتے ہیں ستمگر نہیں بنتے، جو اشک بہاتے ہیں ستمگر نہیں بنتے، دل ڈھلتے ہیں اس بزم میں خنجر نہیں بنتے۔ ذلت پہ اسلام بنا ہو تو بتاؤ، ہم میں کوئی صدام بنا ہو تو بتاؤ، ذلت پہ اسلام بنا ہو تو بتاؤ، ہم میں کوئی صدام بنا ہو تو بتاؤ۔ میں اپنی بات کو یہیں پر تمام کر رہا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ میں گزارش کروں گا محکمہ پولیس سے، حکومت سے، کہ محرم کو کسی ایک مسلک سے وابستہ نہ کریں، بلکہ وہ لوگ بھی شریک ہوں، سب کو شریک ہونے کا موقع دیں، اور پورے حیدرآباد میں اس جلوس کو پورے حیدرآباد میں گشت کرنا چاہیے، صرف ایک گلی کوچے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ سارا حیدرآباد چاہتا ہے، لوگ یہاں آ کے بسے محرم دیکھنے کے لیے، تو پھر آپ اپنے جلوس کو تمام مین سڑک سے کیوں نہیں گزارتے؟ حکومت کو چاہیے کہ جو حکومت کا جلوس ہے وہ تو حکومت کی اہم سڑکوں سے گزرنا چاہیے، ورنہ پھر وہی ہوگا جیسا کہ لکھنؤ میں ہوا تھا کہ محرم جو ہے 20 سال تک بند تھا اور اس پر پابندی لگی تھی۔ حیدرآباد میں کوئی ایسے ہی ہے جیسے پابندی لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے آبٹس کی سڑکوں پر ہمارا جلوس دکھائی نہیں دیتا، ٹینک بینڈ پہ ہمارا جلوس دکھائی نہیں دیتا۔ ہمیں چاہیے کہ حیدرآباد کا جلوس سارے حیدرآباد کے شہر میں گشت کرنا چاہیے اور سب کو زیارت کا موقع ملنا چاہیے، اور اس جلوس میں شرکت کا موقع تمام ہندو بھائیوں کو ملنا چاہیے۔ میں بحیثیت مسلمان تمام ہندوؤں کی جانب سے نمائندگی کرتا ہوں حکومت کے سامنے کہ تمام ہندو بھائیوں کو اس محرم میں شریک ہونے کا موقع دیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب تقیہ اگر صاحب، میری تقریر میں ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی۔ یہ محرم کا رواج قطب شاہی زمانہ سے چلتا آیا تھا، 400 سال سے، اور یہاں بھی نہیں، پوری دکن میں اور کوسٹل آندھرا میں اور تمل ناڈو میں بھی ایک اہم دن ہے
محرم کے یہ 10 دن سبھی جگہ پہ اسی طریقے سے منایا جاتا ہے. I request Dr. Nisar Hussain Haidar Aga Sahab Qibla to give his message. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شنشی بتشریف فرما عزت مآب کوتوالے شہر حیدرآباد علی جناب انجلی کمار صاحب، MLA پاشا قادری صاحب، MLC ریاض الحسن افندی صاحب، دیگر پولیس کے عہدیداران، علماء کرام، مومنین، ماتمدار، آج ہم سب یہاں پر ایک مخصوص جلسے کے لیے آئے ہیں جہاں پر محرم کے انتظامات پر مشتمل سب کو جمع کیا جاتا ہے تاکہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے اور محرم کو بہتر سے بہتر کس طرح سے ہم گزار سکے اس پر تدبر و تفکر ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پر ساری دنیا پر یہ نشر کیا جاتا ہے، صرف شہر حیدرآباد ہی میں نہیں، خصوصاً پچھلے محرم سے سارے گلوب پر حیدرآباد کا نام بہت ہی سنہری لفظوں میں لکھا جانے لگا ہے، اس بنا پر کہ جس طرح کووڈ کے زمانے میں شہر حیدرآباد میں مجلسیں، جلوس، ماتم، گریہ وزاری کا انعقاد عمل میں آیا، ویسے کہیں پر بھی نظر نہیں آیا. ایک منفرد شہر حیدرآباد کہ جہاں پر اتنے زیادہ جلوس اور ماتم نکالے گئے، اور انشاءاللہ اس سال بھی اسی طرح سے انتظامات کیے جائیں گے اور اس سے بہتر ہوگا. ایسے لگتا ہے کہ حسین کو ہم کسی ایک قوم میں مقید نہیں کر سکتے. حسین نے انسانیت کو بچایا ہے. حسین ایک انسان کا نام نہیں ہے، حسین ایک انقلاب کا نام ہے، حسین ایک تحریک کا نام ہے. جیسے گاندھی جی نے کہا تھا کہ 1400 برس میں جتنے انقلاب آئے ہیں اس کی روح اور رواں جو ہے وہ حسینی انقلاب ہے، اور حسینی انقلاب سے میں نے وہ جذبہ حاصل کیا ہے، اسی بنا پر یہ ہندوستان میں بھی انقلاب آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایران کا جو انقلاب ہے وہ انقلاب یہی کربلا کے انقلاب پر منحصر ہے، وہیں سے عکس کیا گیا ہے. حسین ابن علی یہ ایک خڑیے میں مقید نہیں ہو سکتے. حسین کائنات کے لیے حسین ہے. حسین نے انسانیت کو عروج پر پہنچایا. اور آج کے زمانے میں کیا کانٹیسٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ حسین ابن علی نے جو بتایا ہے کہ کبھی ظلم کے آگے سر کو نہ جھکانا، ہمیشہ سچ بولتے رہنا، ظلم کبھی کسی پر نہیں کرنا، کمزوروں کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہنا اور غریبوں کا ساتھ دیتے رہنا، ہمیشہ حق و باطل کی جنگ ہوتی رہے گی، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا، ہمیشہ اس بڑی طاقت کے لیے تم کو زندہ رہنا ہے. اور اگر وہ طاقت تم سے راضی ہو جائے تو سب کچھ تمہیں مل جائے گا، اگر وہ تم سے راضی نہیں ہے تو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. آج کے زمانے میں یہ جیسے ہی محرم آتا ہے ہم کو انٹروسپیکٹ کرنا ہے، ہم کو یہ جاننا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو آپ کے افکار تھے، جو آپ کے تعلیمات تھے، جو آپ کا انقلاب، آج ہر دن وہ انقلاب ہمارے سینے میں آگ کی طرح، پیشن کی طرح وہ اگنا ہے، وہ جلتے رہنا ہے. تو ہم سیدھے راستے پر رہیں گے کیونکہ حسین نے ایک ایسا صراط، ایک ایسا سیدھا راستہ بتا دیا کہ دیکھو کہیں بہک نہیں سکتے. ہر دن
نفس امارہ جو اپنے اندر انسان میں جنگ کرتا رہتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جو حسین کو دیکھے گا وہ سچائی کی طرف جائے گا، جو حسین کو دیکھے گا وہ اچھائی کی طرف جائے گا، جو حسین کو دیکھے گا ان کے تعلیمات پر عمل کرے گا۔ تو یہ ایک قوم کے لیے نہیں ہے، جو کوئی ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو، کوئی اگر امام حسین کے ٹیچنگز پر عمل کرتا رہے گا اس کی زندگی راہ راست پر آ جائے گی، اسے پتا چلے گا کہ حقیقت میں زندگی کی اہمیت کیا ہے، انسانیت کی اہمیت کیا ہے۔ آج دیکھیں کہ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، لیکن ہم اگر امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں تو پتا چلے گا کہ یہ جو ظلم جو ہو رہا ہے، جور و زبردستی جو ہو رہی ہے، آج اتنے کرمنلز جو آ رہے ہیں ان کو اگر بتایا جائے کہ دیکھیں حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں بتایا کہ دیکھو بھوک اور پیاس تم کو نہیں روک سکتی، اگر تم سچائی پر جانا چاہتے ہو، اگر تم ٹروتھ پر چلنا چاہتے ہو، اگر تم صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو یہ جو چیزیں تم کو روک نہیں سکتی۔ تمہارا پیشن اس وقت بڑھ جائے گا جب حسین ابن علی کو دیکھو گے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے چلے جاؤ گے، جو حسین نے کہا اس پر عمل کریں گے تو آج انسان کبھی بہک نہیں سکتا۔ یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ کا زمانہ، لمحات میں انسان بگڑ رہے ہیں، پریشان ہے، ماں باپ کیا کرے، تو حسین ابن علی کی طرف لے کر آئے، ان کی ٹیچنگز کی طرف لے کر آئے۔ جو حسین ابن علی کا ہو گیا سمجھنا، وہ ایک خلے میں آ گیا، محدود ہو گیا، اس کا کیریکٹر بہترین ہو جائے گا، اس کی فکر، اس کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا، ایک انقلاب دل میں آئے گا، اور انقلاب ایک انسان میں ایک فکر آئے گی، پہلے فکر ایک تھاٹ پروسیس اس کے ذہن میں چلے گا، تو پھر وہی انقلاب آئے گا اور وہ وہی اسے سیدھے راستے پر لے کر آئے گا۔ تو آپ دیکھیں 1400 برس سے جتنے بھی انقلابات آئے ہیں ان کی روح رواں ہے حسین ابن علی ہے۔ حسین ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے جس سے اللہ راضی ہے، اور حسین ہی کی جانب سے اللہ نے بتایا کہ دیکھو سیدھے راستے پر تم رہ سکتے ہو۔ آج یہاں محرم کی میٹنگ ہے، سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہاں پر سب اس آواز کو نشر کر رہے ہیں، کوئی اپنے اپنے انداز میں کہتا ہے، جس کا جتنا علم ہے، جس کی جتنی عقل ہے، وہ حسین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حسین کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں حسین صرف ایک مسلک، صرف ایک قوم کے نہیں ہے، حسین ساری کائنات کے ہیں۔ تو میں کہہ سکتا ہوں اور اختتام پر پہنچا دوں گا کہ یہ ہر جگہ یہ ملتا ہے، شعر لکھا جاتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ یہ بیداری ہی ہے جو انسان کو تبدیلی لے کر آتی ہے، یہ بیداری ہے جو انسان انٹروسپیکٹ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے، یہ بیداری ہی ہے جو ہر دن انسان ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو سیدھے راستے پر رہے گا، وہ اویئرنیس اس میں آئے گا، تو یہ بیداری جب آ جائے گی تو پتہ چلے گا کہ حسین ابن علی نے کس طرح سے اپنی زندگی کو تبدیل کیا۔ یعنی بتایا کہ دیکھو یہاں پر 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، لیکن ہم ہمیشہ حق بولتے رہیں گے، ہم ہمیشہ باطل پرست طاقتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے، تم بھی مقابلہ کرتے رہنا، تم بھی خاموش نہیں بیٹھنا اور ظلم کا ساتھ نہیں دینا، کبھی کسی پر کوئی غلط تہمت نہیں لگانا۔ تو بس یہ جو محرم 2 مہینے 8 دن کا محرم ہے، یہ پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک کئی جلوس نکالے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کے اذان عالیہ کو موڑنا چاہتا ہوں۔ اربعین کا جو جلوس نکالا جاتا ہے، میری گزارش ہے کہ صدور جو اس وقت 2 مرکز ہمارے ماتمداروں کے 2 مرکز ہے، ایک نجف علی شوکت صاحب کا مرکز ہے اور ایک مرکز حقائق علی خان عباس نواب صاحب لوہے کا ماتون کا ایک مرکز ہے۔ یہ 2 مرکز سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ جو اربعین کا جلوس نکلتا ہے آپ اس کو تیزی سے لے کر آئے، کیونکہ جب تک وہ علامہ سرتوخ مبارک میں پہنچ رہا ہے بہت دیر ہو رہی ہے، 9-10 رات کے بج جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد سے مومنین باہر سے دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ چوتھے امام کو ہم کس طرح سے پرسہ دے اور واپس پلٹ کر ہمیں جانا ہے۔ تو میرے دونوں صدور محترم سے میری گزارش ہے، تمام ماتمداروں سے گزارش ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے علامہ سرتوخ مبارک پہ اگر جلوس آ جائے تو پھر مومنین پرسہ دے کر چوتھے امام کو جا سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ تمام ماتمداروں کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اور بس یہی کہتے ہوئے میں اپنی تقریر کو اختتام میں لاؤں گا کہ بھڑکی بھڑک کے بجھ گئی شمع یزیدیت، اسلام لازوال ہوا کربلا کے بعد۔ شکریہ۔ حسن نقوی صاحب
دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال آپ کا نام رہے گا۔ شہنشین پر تشریف فرما ڈاکٹر نثار حسین حیدر آباد صاحب قبلہ، و مولانا جناب تقی رضا عابدی صاحب قبلہ، و مولانا جناب سید وحید الدین حیدر جعفری صاحب قبلہ، و جناب سید احمد پاشا قادری صاحب MLA یاقوت پورہ و معتمد کلین مجلس اتحاد المسلمین، اس شہر کے کوتوال آنریبل کمشنر صاحب جناب انجنی کمار صاحب، محترمہ IPS میڈم صاحب، صاحبہ DCP صاحب، یہاں پر موجود تمام عاشور خانے جات کے متولیان، ماتمدار، دونوں مرکز قرآن کے دونوں صدور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی تقریر زیادہ کرنے بھی نہیں سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن بس جو حق ہے وہ یہ کہ میں حکومت تلنگانہ کا اور میرے صدر نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و حبیب ملت علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب اور تمام مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گزشتہ سال پینڈیمک کے حالات میں بھی اگر ہندوستان میں کہیں آزاداری ہوئی تو الحمدللہ تلنگانہ حیدرآباد میں ہوئی، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور موجودہ سال میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہر سال سے زیادہ اس سال بھی اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم تمام خراج عقیدت، عزاداری، ماتمداری انشاءاللہ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ جو انتظامات ہے، یقیناً میں زونل کمشنر اشوک سمراٹ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ موجود ہے، میں ابھی ان کا خیال ہے۔ یقیناً جہاں انتظامات کی بات ہوتی ہے تو وہاں GHMC کو بغیر یاد کرے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، تو یقیناً میں زونل کمشنر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام ہمارے MLAs کی اور آنریبل کارپوریٹرز، آنریبل MLA صاحب کے تمام نمائندگیوں کو انہوں نے قبول کیا۔ الحمدللہ وہ ٹینڈر بھی آج انہوں نے جو ہے لگوا دیا ہے، انشاءاللہ کل یا پرسوں ٹینڈر اوپن ہوگا اور جلد از جلد کاموں کا آغاز ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ جو سواری علم مبارک کے لیے جو ہاتھی کا انتظام ہوتا ہے، الحمدللہ نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر محترم کی نمائندگی پر ہم نے فارسٹ منسٹر صاحب کو، چیف سیکرٹری صاحب کو، تمام کو جو ہے نمائندگی کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا GO بھی آج شام تک نکلے گا اور یہ کام بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہاتھ آئے گا اور تمام انتظامات ہو گئے۔ شکریہ خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب انجنی کمار صاحب، کمشنر پولیس حیدرآباد، مولانا نثار حسین حیدر آباد صاحب، مولانا تقی رضا عابدی صاحب، مولانا وحید الدین جعفری صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے MLC جناب مرزا ریاض الحسن افندی صاحب، تمام پولیس کے اعلیٰ عہدیدار، حاضرین کرام، حسب روایت محرم کے انتظامات کے ضمن میں محکمہ پولیس کی جانب سے یہ اجلاس بلایا جاتا ہے، آج بھی بلایا گیا ہے اور تھوڑے دن پہلے حکومتی سطح پر مائنارٹی منسٹر اور ہوم منسٹر صاحب نے اس انتظامات کے ضمن میں اجلاس کیا تھا۔ میں اتنا عرض کروں گا کہ جب سے یہ محرم کے جلوس کا آغاز ہوا ہے، یہ جلوس اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے اور ہمیشہ اس میں عقیدت مندوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا، ہندوستان کا نہیں، دنیا کا پہلا بڑا عزاداروں کا ایک جلوس ہے جس میں بلا لحاظ مذہب ملت ہر قوم اور فرقے کا آدمی شریک ہوتا ہے۔ اسی لیے
اس کے جتنے وسیع انتظامات ہوتے ہیں، کیونکہ اور کوئی ایسا بڑا جلوس نہیں نکلتا جس کے انتظامات کے لیے حکومت کو پہل کرنا پڑے، سوائے اس جلوس کے حکومتی سطح پر انتظامات ہوتے ہیں، اور محکمہ پولیس کی طرف سے تو 2 مہینے 8 دن تک مسلسل انتظامات کی نگرانی کی جاتی ہے، اور اب کے بھی بندی بردی آبرسانی مسائل کے ضمن میں حسب روایت مجلس کی طرف سے بھی نمائندگیاں کی گئی، انجمنوں کی طرف سے، متولی حضرات کی طرف سے تحریری نمائندگیاں ہوئی، اس پہ بھی منظوریاں ہوئی اور اس کا کام کا آغاز ہونے والا ہے۔ بس اتنا ہے، ہمارے کمشنر پولیس انجنی کمار صاحب یہ بھی بڑے عقیدت مند ہیں مولا حسین کے، اور بہت بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ تقریباً ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں، یہ اپنی عقیدت کا اظہار کئی مرتبہ کر چکے۔ حسین کے عقیدت مندوں کو کوئی گن نہیں سکتا، ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہوتی، اور یہ حسینیوں کی میٹنگ ہے، حسینی ذکر ہوتا ہے، ابتدا حسین سے ہوتی ہے، انتہا بھی حسین پہ ہوئی۔ اس لیے اس محفل میں میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ حکومتی سطح پر جو انتظامات اور اس میں تعاون کیجیے۔ یقیناً حسین زندہ تھے، زندہ ہے، زندہ رہیں گے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام کربلا کے بعد لبیک یا حسین کے نعروں کی ہم کو ضرورت ہے، کسی کو ہو نہ ہو، ہم تو ہمیشہ حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے جیے ہیں، مریں گے بھی انہیں کے نعرے۔ شکریہ۔ ریکویسٹ جناب انجنی کمار صاحب، IPS کمشنر پولیس حیدرآباد سٹی، ریکویسٹ میسج۔ تھوڑا آ جائیے۔ السلام علیکم۔ جناب حقائق علی صاحب، جناب مولانا وحید الدین حیدر جعفری صاحب قبلہ، جناب تقی آغا صاحب قبلہ، جناب ڈاکٹر نثار حسین حیدر آغا صاحب قبلہ، جناب مرزا ریاض الدین حسن افندی صاحب، جناب احمد پاشا قادری صاحب، ہمارے GHMC کے کلیگ جناب سمراٹ اشوک صاحب، حیدرآباد سٹی پولیس کے ہمارے کلیگ آفیسرز شریمتی شیخا گوئل، چوہان صاحب، ہمارے سبھی جوائنٹ کمشنرز، ایسٹ زون رمیش ریڈی صاحب، چکرورتی ٹاسک فورس کے انچارج، DCP ساؤتھ زون، ٹریفک کے سبھی آفیسرز اور سبھی انوائٹیز، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے چھوٹے سے نوٹس پر آپ لوگ یہاں آ کر ہمارے ڈپارٹمنٹ کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ دوستوں، حیدرآباد شہر ہندوستان کا ایک نگینہ ہے، اس کا کمپیریزن کسی شہر سے کرنا حیدرآباد کی بے عزتی کرنا ہے۔ حیدرآباد آج سے ہی نہیں، جب سے یہ جگہ آباد ہوا، کچھ خاصیت ہے اس شہر کی کہ جو مسافر بھی یہاں آتے ہیں وہ یہیں کے ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ واپس کہیں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ میں بھی ان میں سے اسی لیے جب انسانیت جذباتوں کی چرچا ہوتی ہے اور جب اس طرح کے موقع پہ ہم لوگ ہر سال جمع ہوتے ہیں تو یہ جذبات ہم لوگ کو جوڑتا ہے، اور اس جوڑنے کے جذبات میں اتنی طاقت ہے کہ راستے میں آئے ہوئے جو بھی رکاوٹیں کبھی آتی ہیں
اس کو یہ طاقت سے ہم لوگ ہٹا سکتے ہیں. میں کربلا کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں. دوستو، پچھلے سال جہاں تک مجھے یاد ہے ہندوستان میں شاید کہیں جلوس نہیں نکلا، لیکن حیدرآباد میں نکلا. یہ آپ کی محبت اور آپ کے رہبروں کی طاقت، ہم لوگ مل کر یہ کام کیے تھے. اس لیے آپ گورنمنٹ کو، ڈپارٹمنٹ کو، اپنے لیڈرز کو اس کا مل جل کر شکریہ ادا کریں. اس کے ساتھ آنے والے محرم کے موقع پر جب آج ہم لوگ یہاں سالار جنگ کے اس آڈیٹوریم میں جمع ہوئے ہیں، تو میں تمام پولیس آفیسرز اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جناب تراب علی خان جنہیں سالار جنگ کی ٹائٹل سے نوازا گیا تھا، ان کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ ان کے پرائم منسٹرشپ میں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز اور جوڈیشل ریفارمز بہت بہترین ہوئی تھی، اور وہ اپنے سمے سے آگے کا مسئلہ تھا. ہندوستان میں اس سمے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز اور جوڈیشل ریفارمز بہت جگہ نہیں ہو رہے تھے، لیکن یہاں اس سمے ہو رہا تھا. اس لیے آج جب ہم لوگ ہر سال یہاں جمع ہوتے ہیں تو میں بہت واجب سمجھا کہ ان کو آج یاد کیا جائے اور حیدرآباد شہر کی طرف سے شکریہ ادا کیا جائے ان کو. دوستوں، ہمارے بزرگ، جب بھی میں ان کے بغل میں بیٹھتا ہوں تو کچھ سیکھتا ہوں. غم اس بات کا رہتا ہے کہ بہت کم موقع ملتا ہے مجھے بغل میں بیٹھنے کا. آج بھی انہوں نے مجھے 3-4 ورڈز کے میننگ اور کچھ الفاظ بتائے جس کو میں نے نوٹ کیا. اسکول میں ایک ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے، سائنس کا ایک سبجیکٹ تھا جس سے جڑا ہوا الیکٹریسٹی کا بھی سبجیکٹ تھا. تو وہ ایک ایگزامپل انہوں نے دیا جو مجھے آج اس کا حقیقت محسوس ہوا کہ جب کبھی بھی آپ کسی بڑے واٹر ٹینک کے بغل میں رہو گے اور اس کا پائپ کنیکشن کسی چھوٹے واٹر ٹینک میں رہے گا تو پانی آٹومیٹیکلی اوپر سے نیچے آ جائے گا. تو ہمارے بزرگ وہی واٹر ٹینک میں مانتا ہوں سب کو. آج میں جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ کیول ہر سال کربلا کو یاد کرنے کا سمے میں نہیں سمجھتا ہوں. مجھے تو لگتا ہے کہ ہر سال کربلا سے ایک نئی چیز نکلتی ہے جس کا آج کی تاریخ میں ریلیونس پہلے سے زیادہ ہے. کیول اس سمے کی انسیڈنٹس کو، گھٹناؤں کو یاد کرنا یا ماتم کرنا وہ ایک چیز ہے. اس سے بڑی چیز ہے کہ آپ اس کو آج اپنے اندر اور اپنے آجو باجو میں کیسے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. ایک بزرگ نے مجھے بتایا تھا کہ کربلا میں بہت لوگ مرے، بہت تکلیف کے بعد، بہت درد کے بعد. پانی کی کمی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. شاید آپ اور ہم اس کی اہمیت یہاں نہیں دیتے ہیں. مجھے ہوٹل میں بہت خراب لگتا ہے کہ بہت لوگ ایک بوتل پانی خریدتے ہیں اور ایک گھونٹ پی کر چھوڑ دیتے ہیں. شاید ان کو پانی کی اہمیت نہیں معلوم ہے کہ آج بھی دنیا میں ایسے بہت جگہ ہیں جہاں ایک بوند پانی کے لیے بھی لوگ ترستے ہیں. ہمارے ایک بزرگ نے بتایا تھا، حضرت زین العابدین کے بارے میں. اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوگی تو معاف کریے گا. میں بہت کم لوگ بچے تھے کربلا کے بعد، زین العابدین اس میں سے ایک تھے، اور لگ بھگ 20 سال وہ رہے. اس کے بعد بہت کم میں
और जब भी उनके पास पानी का ग्लास लाया जाता था पीने के लिए तो उनके आंख से आंसू निकलते थे। 20 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। जब भी वो पानी पीते थे, जिंदगी के लिए पानी पीना तो जरूरी है, उन्हें याद आता था करबला का वो वाकया जब एक एक बूंद के लिए पानी के लिए लोग तड़प रहे थे। ये जज्बात है मुहर्रम का, ये जज्बात है करबला का। ये चीज हम लोग को अपने अंदर रखना चाहिए। अरबईन में शायद 20 मिलियन 2 करोड़ लोग आते हैं। आप सोच सकते हैं उसका अंदाजा? ऐसा कोई जगह इस धरती पे जहां 2 करोड़ लोग आए, सोचिए। और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते तो मुझे लगता है कि उसका बंदोबस्त कैसा होता होगा। वहां के जो भी इंचार्ज रहते होंगे ट्रैफिक के बंदोबस्त के, कितनी बड़ी चैलेंज है उनके लिए। तो ये सब चीज इसलिए भी जरूरी है। आप में से बहुत लोग लकी हैं जो कि वहां गए होंगे, देखे हैं क्या होता है। मैं तो हर चीज को एक ऑब्जर्वर, एक ऐसा इंसान जो उससे बहुत स्ट्रेंथ, बहुत ताकत लेता है, वो पाता हूं अपने आप को। हम लोग आज के वक्त में हमारी प्रेजेंस, हमारी हैसियत बहुत छोटी है। जो लोग कहते हैं न तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, न तो आज इमाम हुसैन के जैसे कोई लोग हैं, न तो कोई हजरत अब्बास के जैसे लोग हैं। बहुत छोटे लोग हैं हम लोग, लेकिन हम लोग भी हर दिन करबला को देखते हैं। 100 साल, 400 साल पहले, 1400 साल पहले ये वाकया हुआ नहीं। आज भी जहां भी जंग हो रहा है जस्टिस और इनजस्टिस के बीच में, तो वहां करबला है। आज भी हर इंसान के अंदर करबला है। शायद ही कोई इंसान है जो कि अपने आप को ऐसा मानता है कि उसके अंदर केवल अच्छी फीलिंग्स ही आती हैं। नहीं, हो ही नहीं सकता है। इंसान है तो उसके अंदर कमी होगी। अगर इंसान अच्छा है उसके अंदर कुछ बुराई भी होगी। अच्छे और बुरे इंसान में फर्क यही है कि अच्छे इंसान में अच्छाइयों का परसेंटेज ज्यादा है, बुराइयों का परसेंटेज कम है। जो कुछ लोग शरारती हो जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनमें अच्छाई का परसेंटेज कम होता है, बुराई का परसेंटेज ज्यादा होता है। इसलिए हर दिन हमारे अंदर करबला है। अभी हमारे डिपार्टमेंट में एक सिलसिला है, हर दिन सुबह 8 बजे से 9 बजे हम लोग टेली कॉन्फ्रेंस पे सभी लोग बात करते हैं एक दूसरे से, सभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स। आज एक वाकया सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। एज ए पुलिस ऑफिसर तो मेरा काम ही है क्राइम के बारे में जानना और चर्चा करना, लेकिन कल एक चेन स्नैचिंग हुआ। सेंट्रल जोन के ऑफिसर शायद यहाँ नहीं आ जाए हैं। चेन स्नैचिंग, एक खवातीन जा रही थी और उनका गोल्ड चेन बाइक पर आकर 3 लोगों ने छीन लिया। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ बहुत टेक्नोलॉजी से है, कैमरास हैं। करीब 8 से 10 घंटे लगे उस केस को डिटेक्ट करने में और तीनों लोग पकड़े गए। बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, ये तीनों 17 साल के बच्चे हैं। 17 साल के बच्चे हैं और चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, काला पत्थर के रहने वाले। उसमें से एक गांजा पीता है। ये मैं समझता हूं ये केवल क्राइम और पनिशमेंट का मसला नहीं है। वो कोई बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल, कोई गैंग नहीं है वो। अगर 17 साल के बच्चे के अंदर ये ख्याल आ रहा है कि वो चेन स्नैच कर ले, तो ये क्राइम से ज्यादा बड़ी चीज है। ये हम सबके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। क्या हम
सिखा रहे हैं उनको, क्या तरबियत दे रहे हैं बच्चों को। अगर हम लीडर हैं, रहबर हैं, तो हम क्या उनको बता रहे हैं कि जिसमें 17 साल का बच्चा, जिसको कानून के लैंग्वेज में माइनर कहा जाता है, और वो चेन स्नैचिंग कर रहा है। हमारे लिए तो ये बहुत दुख की बात है, और मैं इस मौके पे सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इस पर थोड़ा वक्त दें। करबला का एक मकसद मैं ये भी समझता हूं कि आपके अंदर, कुछ लोग हमसे पूछे 2 साल पहले का वीडियो देखकर, मातम खूनी मातम का प्रोसेशन ओल्ड सिटी से निकल रहा था, उसका वीडियो बहुत लोग सोशल मीडिया पे जाता है, यहाँ से भी लोग गया वीडियो सब लोग देखे। बहुत लोग जो वाकिफ नहीं है बहुत चीज से, हमसे पूछे, अरे यार तुम वहाँ के कमिश्नर हो, ये क्या हो रहा है वहाँ, देखो ये कैसा लग रहा है, वहाँ लोग अपने आप को फ्लैजलेट कर रहे हैं, खून निकल रहा है, क्या ये क्या है। उनको मैं 2 चीज बताया कि जैसा मैं समझता हूं, फिर मैं माफी चाहूंगा अगर हमसे कुछ गलती हो तो माफ करिएगा। मैंने उनको समझाया कि दर्द और तड़प यही एक ऐसी चीज है जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने केवल इंसानों को दी है। जानवरों में दर्द और तड़प है, लेकिन अपने लिए, दूसरे के दर्द को देख के उन्हें वो दर्द नहीं है, लेकिन इंसान में होता है। और इसीलिए अगर हम करबला को याद करते हैं तो केवल उस समय के वाकयों को लेकर अपने अंदर दर्द और तड़प दिखाते हैं, वही नहीं है। आज भी ऐसा बहुत चीज है जिसमें कि हमारे अंदर दर्द और तड़प को जिंदा रखना है, इसके लिए करबला है। अभी पिछले 1.5 साल से कोरोना का वेव आ रहा है, एक फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, पता नहीं थर्ड वेव आता है या नहीं आता है। आप लोग को याद होगा फर्स्ट वेव के बाद लॉकडाउन हुआ, गरीबों को डिपार्टमेंट की तरफ से, GHMC, यहाँ सम्राट अशोक है, हम लोग सब मिलकर गरीबों को खाना दे रहे थे। बहुत ऐसे भी NGOs थे या बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट लोग थे जो खाना दिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत लोग भूखे रहे। तो अगर वो एक इंसान जिस पर आपकी निगाह गई और आपको पता है कि वो भूखा है, एक रोटी के लिए तरस रहा है, क्या आपके अंदर वो तड़प और दर्द जागा? अगर वो तड़प और दर्द जागा तो आपके अंदर करबला आज भी जिंदा है। और अगर उस गरीब इंसान की भूख को देखकर आपके अंदर का दर्द नहीं जागा, तब आप कितना भी करबला मातम करें मुहर्रम का, हमारे हिसाब से वो बेकार है। और इसीलिए मैं हैदराबाद के उन तमाम हजारों लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने, हमारे यहाँ सभी ऑफिसर मौजूद हैं, हर ऑफिसर ने इतने बेहतरीन काम किए उस समय। पुलिस स्टेशन लेवल पे जिनके पास भी जो भी पैसा है, अमीर लोग, मिडिल लेवल के लोग, लोअर मिडिल लेवल के लोग, 500 रुपए 200 रुपए लोग कंट्रीब्यूट किए कि गरीबों को खाना खिलाओ। 7 लाख से ज्यादा माइग्रेंट लेबरर हैदराबाद में थे, और मुझे लगता है कि शायद ही कोई भूखा रहा। तो मैं इन सब को मानता हूं कि ये सब हुसैनी है, और इसलिए मैं कहता हूं कि हैदराबाद का कंपैरिजन कभी किसी शहर से मत करिए। आज भी देखिए बहुत जगह कोरोना ऊपर जा रहा है, बहुत तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जो भी रहे हैदराबाद अभी भी बेहतर है, बहुत बेहतर है दूसरे जगह से। आज सालार जंग ऑडिटोरियम में हैदराबाद सिटी पुलिस, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कम्युनिटी एल्डर्स, इमाम, सभी लोगों की मीटिंग हुई। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों के बाद माह मुहर्रम शुरू हो रहा है, और मुहर्रम
68 डेज़ तक लगभग चलता है, जिसमें 10 मुहर्रम की अहमियत बहुत ज़्यादा है और हैदराबाद में लगभग 400 साल से एक सिलसिला चल रहा है 10 मुहर्रम के प्रोसेशन का, जिसमें ट्रेडिशन के मुताबिक हाथी भी आगे रहता है। इन सब चीज़ के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से सभी इंतज़ामात सही तरीके से हो रहे हैं और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी एल्डर्स और लीडर्स का सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा वक्त है जब हैदराबाद के सभी पुलिस ऑफिसर अपने आप को इस मातम के माहौल में शरीक पाते हैं और इमाम हुसैन की शहादत को आज के कंटेम्प्रेरी इंडिया में उसके रेलेवेंस के ऊपर अपनी समझ का इजहार करते हुए अपने आप को और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। आज इस गुफ्तगू में सभी बुज़ुर्ग ने हैदराबाद सिटी पुलिस के ऊपर जो अपने अच्छे अल्फाज यूज़ किए उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं और अपने तमाम ऑफिसर्स के तरफ से ये वादा करता हूं कि हैदराबाद सिटी पुलिस हमेशा की तरह कमिटेड है पब्लिक सर्विस के लिए और हमारे सभी विंग, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल ब्रांच, टास्क फोर्स, हमारी यही कोशिश है, कमिटमेंट है कि इस तरह का जो भी बंदोबस्त हो वो आपके कन्वीनियंस के लिए हो और दूसरे को जो इस प्रोसेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो हम सब मिलकर एक सही तरीके से इस बंदोबस्त को करेंगे और आज के इस प्रोग्राम के सक्सेस के लिए मैं अपने सभी कलीग ऑफिसर्स के तरफ से सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।